ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں, ہمارے علی نواز اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, کیا اس الیکشن کو پیمانہ مانا جا سکتا ہے مقبولیت کا کسی پارٹی کی؟ میرا خیال ہے ہر الیکشن اگر فیئر الیکشن ہو تو وہ مقبولیت کا پیمانہ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہر صورت ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر الیکشنز میں ارریگولیرٹیز آپ کو نظر آئیں یا الیکشنز کے اندر ایسی چیزیں نظر آئیں جن کو پری پول ریگنگ کہا جا سکتا ہے یا ریگنگ ڈے کے اوپر دھاندلی کہا جا سکتا ہے, تو پھر میرے خیال میں وہ سسپیشس ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا نقصان میرے خیال میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ووٹنگ کے پروسیس سے آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے. نہیں, لیکن سر میں پہلے اس میں آتے ہیں کہ پروسیس از دا کی. کرٹیکل چیز کسی بھی چیز کے اندر عمل جو ہے اس ساری چیز کا وہ سب سے اہم ترین ہے. سوال یہ ہے کہ اب تحریک انصاف نے یہ الیکشن لڑا, آپ سے اگر پوچھیں کل ہار جاتے ہیں کیونکہ نتائج تو 5,000 کی لیڈ ہے, چھوٹی سیٹ ہے, ووٹ کم ہے, سو 40,000 کے قریب ووٹ ہونا یا 39,000 ووٹ ہونا, کیا آپ کا جو بیانیہ تھا کہ ناکام, نالائق, لوگ ان کو پر ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ کو ایک دھچکا لگے گا اس بیانیہ؟ نہیں, میرے خیال میں بیانیہ تو ہمارا بالکل, جب تک جو ہیومن کوالٹی آف لائف جو ہے, مہنگائی ہے, لوگوں کا روزگار ہے, لوگوں کی ادویہ ہیں, یہ پرابلم سالو نہیں ہوتی, ہمارا بیانیہ رہے گا. لیکن سر اس کا فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے. اگر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کشمیر میں یا یہاں تو پہ, آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں آپ ہی کی بات کو انڈورس نہیں کرنے لگا تھا؟ نہیں, میں تو ایسے ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کے اندر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. نہیں, میں بالکل ایکسپیکٹ, ابھی دیکھیں نا, بات یہ ہے کیا آپ یہ اے آر وائی کے فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن یہ جیت چکے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈ کریں. اگر سوال میں بار بار میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یعنی 5 بجے پولنگ ختم ہوئی ہے, ابھی 8 بجے ہیں, ابھی پولنگ کے ریزلٹس آ رہے ہیں. اگر ہم الیکشن ہاریں اور ہمیں اس میں کوئی واضح دھاندلی نہ نظر آئے تو ہمیں بالکل بیٹھ کے سوچنا چاہیے, ہمیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے ہمیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم الیکشن جیتے ہوئے ہاریں. لیکن یہ تو بہت سے اگر آپ نے لگائے ہیں, اگر آپ ہار جائیں, اگر دھاندلی ڈیولپنگ سٹوری ہے اس لیے دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ اٹ اگر کے ساتھ. اس وجہ سے اگر آپ سے پوچھنا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, دھونتے نہیں ہیں, لیکن پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, ادھر دھن تو نہیں پڑی ہوئی ہے. نہیں بالکل, لیکن اگر کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. یہ جو موجودہ جن الیکشنز میں انوالو خود گیا ہوا تھا, وہاں پہ جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں, جس طرح میں نے بے شمار ٹیلی ویژن پروگرامز پہ بتایا ہے کہ صبح کے وقت الیکشن پولنگ بوتھ, سہیلی شریف کے پولنگ بوتھ کے اوپر ویڈیو چلی جس میں پی ٹی آئی کی گاڑی میں امیدواران جو ہیں وہ پولنگ کے تمام عملے کو لے کر آ رہے ہیں اور پولنگ کے سامان کو لے کر آ رہے ہیں. یہ تو کلپس چل رہے ہیں, آپ وہ دیکھ لیں. یا آپ کے وہ ایک ٹیلی ویژن کے وہ جو ہیں جرنلسٹ جو ہیں وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو جو باہر دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہوں گی تو پھر لوگوں کا اعتماد. میں نے سبحانی صاحب کا ایک انٹرویو سنا, انہوں نے کہا کہ جی, انہوں نے کہا کوئی آپ الیکشن پولنگ ختم ہونے کے بعد, انہوں نے کہا ابھی تک تو الیکشن کا نتیجہ آنے دیں, پھر بتائیں گے کہ کون کون سی خرابیاں ہوئی ہیں. سو یو نو دیٹس لائک آپ کو تونتے نہیں ہیں. نہیں, خوشاب کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا, بائی الیکشن نون لیگ کے دور میں ہوا تھا. اگر آپ اس کے بھی رزلٹ نکالتے, دھند وہاں پڑی تھی, بالکل پڑی تھی. آپ کو تھوڑا سا میں کریکشن چاہوں گا. نون لیگ کے دور میں بائی الیکشنز ہوتے ہیں, اسد عمر صاحب بائی الیکشن میں جیتتے ہیں, عامر ڈوگر صاحب بائی الیکشن میں جیتتے ہیں, خرم شہزاد 3 مہینے بعد فیصلہ آباد, جہاں 2013 میں ایک بھی سیٹ نہیں تحریک انصاف کی ایم پی الیکشن الیکٹ کرتے ہیں. اب الحمدللہ وہ ایم این اے. شہزاد ارباب پشاور سے جیت کے آتے ہیں. شہباز شریف صاحب اپنی راجن پور کی سیٹ ہار جاتے ہیں. دیکھیں جو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا, آپ بہت ساری دیکھیں, پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنی سیٹوں پہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی اور اس میں سے کتنے پہ لاس کیا. پھر آپ نے ایک اور انہوں نے بات کی, فواد کا الیکشن تو آپ کو یاد ہوگا, اس پر خیال آپ نے اس دن آپ پروگرام بھی کر رہے تھے, کتنے بجے رزلٹ آیا تھا فواد چودھری؟ 4-5 بجے کے قریب. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد علیم خان, اور اس ٹائم بھی دھند ہوتی تھی, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا علیم خان, میں نے مصدق بھائی تو آپ دیکھیں, علیم خان کا الیکشن ہوا تھا, کتنے بجے رزلٹ آیا تھا؟ اور ان کا رزلٹ جلدی آ گیا. ڈاکٹر یاس, میں بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر بھائی اس پہ بہت بڑا ایشو ہوا تھا, جلسے باہر ہوئے تھے, ان کا صبح 4 بجے. ڈاکٹر یاسمین, آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ جنریٹ ہوئی تھی, کتنے فنڈز گئے تھے اس کے اندر, کتنا موبلائز کیا گیا تھا ان کے آپ کو مقابلہ. تو میں تھوڑی کر رہا کریکشن. اب آ جاتے ہیں جو مصدق بھائی نے بات کی, جس الیکشن کی یہ ڈبوں کی بات کر رہے ہیں نا, ادھر سے بھی اس الیکشن کے اندر نون لیگ جیتی ہے, تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ادھر سے ہارے ہیں. جو ویڈیو مریم نے ٹویٹ کی تھی, اس پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور 251 ووٹس لے کے جیتے ہیں, تحریک انصاف کو 91 ووٹس پڑے ہیں, اور نون لیگ کو وہاں سے 51 ووٹس پڑے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریگنگ بھی کر رہے ہیں
اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس پولنگ اسٹیشن پہ ہار رہے ہیں, تو پھر تو ان کا بیانیہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. یہ بات کیا کرتے ہیں کاشف بھائی, سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوتی ہے, دھاندلی سے نکلتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اگر ادھر سے بھی کوئی کام نہ چلے, ادھر سے بھی وہ سمجھیں, تو یہ کہتے ہیں یہ نظام ہی نہیں چل سکتا. یہ طریقہ نہیں ہے. کشمیر کے اوپر بیانیہ چینج کرتے ہیں ہمیشہ سے, جس کی گورنمنٹ وہاں ہوتی ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتا ہے. یہ کوئی دیکھیں, ان کے پاس کوئی اسپیسیفک چیزیں نہیں ہیں کاشف بھائی. اگر میں ان کی اس لاجک کو بھی مان لوں کاشف بھائی, جواب دینا پڑے گا کاشف بھائی, میں لاجک کو مان لوں. ہمارے پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم تھا. جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہیں 2 پارٹیز ہوتی تھی, بہن وزیر اعظم یا بھائی وزیر اعظم. یہ ہم نے آ کے اس پورے ریجن کی سیاست چینج کی ہے. 3rd پارٹی آئی ہے, ایمرج ہوئی ہے, اور آہستہ آہستہ آئی ہے. 1 سیٹ, دین کے پی گورنمنٹ, دین فیڈرل گورنمنٹ, دین کشمیر گورنمنٹ, دین جی بی گورنمنٹ, ایک ایک کر کے سینٹ. یہ نہیں ہوا کہ ہم ہاتھ اٹھایا تو وزیر اعلیٰ. ہاں, لیکن اس میں ان کا کنٹینشن ہی ہوگا کہ جن حلقوں میں یا جن الیکشنز میں حکومت انفلوئنس کر سکتی ہے گرگر بلتسار. سر ہم پہ سب سے بڑی آخری جملہ, آزاد کشمیر الیکشنز وہ آپ جیت گئے ہیں, لیکن جس جگہ آپ کا زور اگر آپ نے چلانے کی ڈسکا میں کوشش کی. کاشف بھائی آپ کور کرتے ہیں, کشمیر میں آج بھی کس کی گورنمنٹ ہے؟ آج بھی فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم ہیں. خیر ان کو شاید 2-3 دن سے نہیں سمجھ رہے, آج کل اینکرز کو جاہل کہہ رہے ہیں, کشمیریوں کو غلام کہہ رہے ہیں, اور بکاؤ بھی کہہ رہے ہیں. بکاؤ بھی کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہا ہے میں انڈیا کو کال کروں, وہ دوسرا بندہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کشمیر میں گورنمنٹ ان کی, الیکشن کمشنر ان کا, انتظامیہ اس کی. پھر کہتے ہیں یار وہ خدا را کہیں تو کوئی چیز, ایک چیز پہ کھڑے ہو جائیں کہ دھاندلی ہوتی ہے, اور اسی پہ کھڑے رہیں, بیانیہ چینج مت کریں. سر کوئکلی میں ذرا جانا چاہتا ہوں اپنے رپورٹر کے پاس حلقے میں, لیکن آئی تھنک اٹس ویری سمپل. اگر آپ کو کسی جگہ پہ آپ جیتیں یا ہاریں, اگر آپ کو دھاندلی ہوتی نظر آ رہی ہے تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی کالڈ آؤٹ. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی جگہ کے اوپر قانون یہ کہتا ہے کہ عملہ جو ہے اس کو کوئی ایک پارٹی نہیں لے کر آئے گی, یا پولنگ کا جو سامان ہے یا ووٹ کا بیگ جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی نہیں لائے گی, تو اس پہ عملداری ہونی چاہیے. اگر کسی جگہ کے اوپر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ایک صاحب کو نہیں آنا چاہیے اور وزیر اعظم اس کو خود ساتھ لے کر جائیں, تو وہ مناسب نہیں ہے. اگر کوئی وزیر خود کھڑے ہو کے پیسے 5-5 ہزار کی گڈیاں لے کے بانٹ رہا ہو, یا کہہ رہا ہو کہ جو اتنے ووٹ دو تو اتنے پیسے لے لو, تو یہ غیر مناسب بات ہے. اس کے اندر آپ جیتیں یا میں جیتوں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بنیادی طور پہ اگر کسی جگہ کے اوپر جو نقطہ میں نے اٹھایا ہے, میں نے آپ کو پتا ہے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس کے اندر میں نے بڑے اسپیسیفک پولنگ سٹیشنز کے متعلق بتایا کہ کس کس پولنگ سٹیشن پہ کیا کیا ہوا ہے, اور وہ شکایتیں بھی گئی ہیں. اگر وہ عملہ, سرکاری عملہ جس نے حفاظت کرنی تھی الیکشن کی, اگر وہ حلقہ نمبر 32 کے اندر ان کے جھنڈے اٹھا کے اور گاڑیوں پہ لگا کے گھوم رہا ہے, اور اس پہ اعتراض کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو بتایا جائے, اور الیکشن کمیشن ان کو حلقہ نمبر 32 سے 33 میں موو کر دے, اور وہ دوسرے بازار میں جھنڈے لے کے نکل جائیں, تو یہ غیر مناسب ہے. اب اس کے اندر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. میں اس وجہ سے میری بات تو کر لینے دیجیے نا. میرا مقدمہ تو صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے الیکشنز میں جو irregularities ہوتی ہیں, جو پری پول بھی ہوتی ہیں, ہمارے دور کے اندر بھی لوگ ہٹ جاتے تھے, ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے تھے, نتائج بھی لیٹ ہو جاتے تھے, ڈبے بھی غائب ہو جاتے تھے. لیکن جو میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں, جی آپ پچھلے 2-2.5 سال میں لگتا ایسے ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ دوسری پارٹیاں, نون لیگ نے تو کبھی زندگی میں کچھ کیا نہیں. یہ جو امپریشن آپ کریٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ہم وہ پارٹی میں, شاہد صاحب کو سن رہا تھا, کہا ہم اصول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ اصول کی لڑائی جب جیلم کا نتیجہ 5 بجے آیا, وہ لڑائی اس ٹائم نہیں لڑی گئی. اس وقت اہم تھا کہ ہم نتیجہ نکالیں اپنے حق میں, کیونکہ وہ ماحول اس قسم کا تھا. ایک پینما کا ماحول تھا, فواد چودھری الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کے خلاف نون لیگ ہے. اصول سر یہ نہیں ہوتا کہ میرا نفع ہو تو اصول ہے, میرا نفع نقصان ہو تو وہاں پہ میں اصول کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. You should have stood for principles everywhere. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اسی پروگرام کے اندر دیکھ لیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر ہمارے دور میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ نامناسب ہے. This can't. آپ میری بات تو مجھے my problem with this is جی کہیے آپ کہ مجھے کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 2.5 سال پہلے جو چیز ہو رہی تھی یا 3 سال پہلے چیز ہو رہی تھی اور اس وقت آپ کے لیے قابل قبول تھی, آج چونکہ آپ اپوزیشن میں you have to turn the tables, وہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہے. کل آپ دوبارہ حکومت میں آئیں گے, آپ کے لیے پھر قابل قبول ہو جائے گی. بات یہ ہے اچھا تھا پروسیڈور پہ امپلیمنٹیشن. اب بات تو آپ پھر نہیں, میری بات سن. میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جو بات آپ نے کی اب تک کوئی اس کے ساتھ کاشف صاحب میں اسی وجہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।